بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آج کے درس میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ روزے کے آداب کیا ہیں۔ سحری جو ہے اس کی شریعت نے ترغیب دی ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ حلم الی الغداء المبارک کے بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ بلکہ ایک حدیث میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے یہودی بھی رکھتے ہیں، روزے عیسائی بھی رکھتے ہیں، اور روزے ہم مسلمان بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن حبان رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس میں میرے بھائیو، میرے وہ بھائی جو یہاں پہ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں۔ اور دوسری سنت یہ ہے کہ سحری لیٹ کر کے کھانا، یعنی کہ ایک صحابی نے حدیث لی ہے دوسرے صحابی سے کہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے سحری کی تو سحری اور نماز کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟ یہاں پہ میرے بھائیوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے اور کسی آدمی کے ہاتھ میں گلاس اور پانی پی رہا ہو، تو کیا اذان ہوتے ہی گلاس زمین پہ رکھ دیں؟ جتنی گنجائش ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ افطار کرنے میں، روزہ کھولنے میں جلدی کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاک و ہند میں ہمارے کئی بھائی احتیاط کے نام پہ 5 منٹ تاخیر کرتے ہیں۔ ابھی اس کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان دلائل کی روشنی میں آپ کو پتا چلے گا۔ امام بخاری اور امام مسلم حدیث کے یہ دو بڑے امام روایت کرتے ہیں جناب سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امت مسلمہ کے خیر پہ ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بتائی ہے، مسلمان کو یہودیوں عیسائیوں والا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ جناب عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کھولا، افطاری کی اور پھر اصول بیان کیا۔ دو تابعی ہیں کہ ان کے پاس گئے میرے بھائیوں، جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اب ہمارے ہاں ایسے مسائل میں جن مسائل میں اختلاف ہو جائے، لوگ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا فقہ سے ہو، اصول سے ہو یا فروع سے ہو، بڑا مسئلہ ہو یا چھوٹا مسئلہ ہو، کہ ان دو صحابیوں میں سے جلدی روزہ کھولنے والے، جلدی مغرب کی نماز ادا کرنے والے کون ہیں کہ جب روزہ افطار کریں کس چیز سے افطار کریں؟ اور میرے وہ بھائی جو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اعزاز انہیں یہاں مدینہ میں مل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم، اس سب کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے کہ کئی دفعہ گھر میں کھجوریں بھی نہ ہوتی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں۔ اب میرے بھائی افطاری کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اب یہ دعا، اس کے الفاظ بظاہر اچھے ہیں لیکن اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ثابت نہیں ہے، اور یہ دعا آپ کو کس کتاب میں ملے گی؟ حسن المسلم میں۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کا ہم سب کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ پانے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے۔
اجر و ثواب بہت زیادہ مقدار میں سمیٹنے اور حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ گزشتہ روز میں نے یہ بیان کیا تھا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، بلکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہیں، اور اس کے دلائل قرآن سے بھی ملتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے بھی ملتے ہیں، بلکہ اس بات پہ امت مسلمہ کا اتفاق اور اجماع ہے۔ آج کے درس میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ روزے کے آداب کیا ہیں اور کون سی وہ سنتیں ہیں جنہیں اپنے سامنے رکھنا بے حد مفید ہے روزے کے دنوں میں، روزے کے ایام میں۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ سحری کا اہتمام کرے، سحری سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں سحری نہ بھی کھاؤں تو میں روزہ مکمل کر سکتا ہوں، میں صحت مند ہوں، میں طاقتور ہوں۔ نہیں میرے بھائی، سحری جو ہے اس کی شریعت نے ترغیب دی ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس لیے سحری جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار سحری کر رہے تھے اور آپ نے اپنے ایک صحابی انہیں دعوت دی کہ تم بھی میرے ساتھ سحری کھاؤ، اور الفاظ آپ نے یہ استعمال کیے، حلم الی الغداء المبارک، کہ بابرکت کھانے کی طرف آؤ، یعنی کہ سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہے۔ آج لوگ تبرک کے چکر میں، برکت حاصل کرنے کے چکر میں طرح طرح کے غلط کام کرتے ہیں، اور سحری میں برکت ہے یہ گارنٹی شریعت کی طرف سے ہے، تو اس لیے سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، کہ روزے یہودی بھی رکھتے ہیں، روزے عیسائی بھی رکھتے ہیں، اور روزے ہم مسلمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے روزوں میں کئی فرق ہیں۔ ان میں سے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں روزے کی ابتدا میں، اور وہ روزے کی ابتدا میں سحری نہیں کھاتے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ سحری کھایا کرو، اور ترغیب کے کئی انداز شریعت نے اختیار کیے ہیں۔ کہیں پہ بتایا گیا ہے کہ سحری بابرکت ہے، کہیں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سحری کھاؤ گے تو یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہوگی۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ مسلمانوں سے یہ شریعت کا مطالبہ ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کے وہ کام جو انہی کے ساتھ مخصوص ہیں تم نہ کرو، تم میں اور یہودیوں عیسائیوں میں فرق نظر آنا چاہیے۔ اور میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سحری کی ترغیب دیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو پانی کا ایک گھونٹ پی لیں، لیکن سحری کا اہتمام کریں۔ چنانچہ امام ابن حبان رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تسحروا ولو بجرعۃ ماء، کہ سحری کھاؤ، سحری کا اہتمام کرو، کچھ اور نہ صحیح پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ تو اس میں میرے بھائیوں، میرے وہ بھائی جو یہاں پہ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہوٹل جو ہیں وہ فجر سے پہلے سحری کا کھانا نہیں دیتے، وہ تو رات کو 2 بجے تک دیتے ہیں، 3 بجے تک دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہی ہے کہ آپ پانی کا ایک گھونٹ پی لیں، یہی آپ کی سحری ہو جائے گی، لیکن سحری ضرور کریں۔ اور سحری کے کھانے میں بہترین چیز کھجوریں ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، کہ سحری کے کھانے میں کتنی اچھی بات ہے کہ اس میں کھجوریں موجود ہوں۔ تو اس لیے جہاں آپ سحری کے کھانے میں روٹی کا بندوبست کریں، چاولوں کا بندوبست کریں،
آپ کے دسترخوان پہ ایک آدھ کھجور بھی پڑی ہو، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے۔ میرے بھائی، ایک سنت ہے سحری کھانا، اور دوسری سنت یہ ہے کہ سحری لیٹ کر کے کھانا، یعنی کہ سحری 11 بجے کھا لیں نہیں، 12 بجے کھا لیں نہیں، 1 بجے کھا لیں نہیں، 2 بجے نہیں، لیٹ کر کے کھائیں، لیکن فجر کی اذان سے پہلے پہلے، فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے، جتنا لیٹ کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، یعنی کہ ایک صحابی نے حدیث لی ہے دوسرے صحابی سے۔ جناب انس بن مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، انہوں نے یہ حدیث لی ہے جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاۃ، کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے سحری کی اور پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو فوراً زید بن ثابت سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے سحری کی تو سحری اور نماز کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟ تو فرمایا جناب زید بن ثابت نے قدر 50 آیا، 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر وقفہ تھا ہماری سحری اور نماز کے درمیان۔ 50 آیتیں، اگر سورہ بقرہ آپ کھول لیں تو سورہ بقرہ کی ابتدا سے جب آپ اس آیت پہ پہنچیں گے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہاں پہ 50 آیتیں ہو جائیں گی۔ اور یہ پہلے سپارے کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ 1 پاؤ سے کچھ زائد۔ اس میں کتنے منٹ لگتے ہوں گے آج کل کے حساب سے؟ 10 منٹ میں پورے نہیں لگتے۔ چلیں آپ 10 منٹ لے لیں، 10 منٹ بھی لے لیں تو آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری کتنی تاخیر سے کھایا کرتے تھے۔ اس لیے سحری جو ہے لیٹ سے لیٹ اس کا اہتمام کریں۔ اور پھر وہی بات کہ اگر آپ نے 1 بجے 12 بجے اتنا کھانا کھا لیا ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے اب سحری کھانے کی گنجائش نہیں ہے، تو وہی بات کہ پانی کا 1 گھونٹ پی لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ جو آپ نے کہا کہ سحری میں برکت ہے وہ برکت مل جائے گی، جو آپ نے کہا ہے کہ سحری کھانے میں یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت ہے اور وہ کرنی چاہیے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں پہ میرے بھائیوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے اور کسی آدمی کے ہاتھ میں گلاس اور پانی پی رہا ہو، فجر کی اذان ہو جائے، کسی کے ہاتھ میں پلیٹ ہے اس سے چاول کھا رہا ہے، تو کیا اذان ہوتے ہی گلاس زمین پہ رکھ دے، پلیٹ زمین پہ رکھ دے، یا جو کچھ برتن میں ہے اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لے؟ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو برتن آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق جو آپ لینا چاہتے ہیں لے لے، چاہے اذان ہو چکی ہو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان سنے، والاناء علی یدہ، اور کھانے کا برتن یا پینے والا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، تو اسے زمین پہ نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت اس میں سے پوری کر لے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نیا برتن اٹھا لیں، آپ کے ہاتھ میں گلاس تھا، اب وہ پانی پی لیا، اب آپ نے پلیٹ اٹھا لی ہے، پہلے پلیٹ تھی اب آپ نے گلاس اٹھا لیا ہے۔ جتنی گنجائش ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ میرے بھائی، روزے کی 2 سنتیں بتا چکا ہوں۔ نمبر 1 سحری کا اہتمام کرنا، نمبر 2 سحری میں تاخیر کرنا، تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ افطار کرنے میں، روزہ کھولنے میں جلدی کرنا۔ جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عصر کے وقت، ہاں، یعنی کہ جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد تاخیر نہیں کرنی۔
آپ نے دیکھا ہوگا پاک و ہند میں ہمارے کئی بھائی احتیاط کے نام پہ 5 منٹ تاخیر کرتے ہیں. یہ ان کی طرف سے احتیاط ہے. بظاہر کئی لوگ انہیں اچھا سمجھیں گے کہ بھائی یہ لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، اور لوگ ایسے جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں 10 گھنٹے صبر کیا ہے، 12 گھنٹے صبر کیا، 5 منٹ اور کر لیتے ہیں. نہیں، جب سورج غروب ہو گیا شریعت کی طرف سے اب احتیاط کے نام پہ تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی اس کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان دلائل کی روشنی میں آپ کو پتا چلے گا کہ احتیاط کے نام پہ سورج غروب ہونے کے بعد جو تاخیر کی جاتی ہے یہ غلط ہے، بلکہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے. امام بخاری اور امام مسلم حدیث کے یہ 2 بڑے امام روایت کرتے ہیں جناب سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امت مسلمہ کے خیر پہ ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بتائی ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے. اور ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جلدی افطار کرنا، ٹائم ہو جانے کے بعد روزہ کھولنے میں جلدی کرنا اس لیے خیر کی علامت ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ روزہ افطار کرنے میں، روزہ کھولنے میں تاخیر کرتے ہیں. مسلمان کو یہودیوں عیسائیوں والا عمل نہیں کرنا چاہیے. امام مسلم رحمہ اللہ جناب عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، کہیں جا رہے تھے، سورج غروب ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب بلال سے کہا، بلال سواری سے نیچے اترو، انزل فجدح لنا، اور ہمارے لیے ستو گول دو تاکہ روزہ افطار کر لیں. تو جناب بلال کہنے لگے لو امسیتا، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا اندھیرا ہونے دیں، رات ہونے دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا بلال انزل، نیچے اتریے، فجدح لنا، ہمارے لیے ستو گول دیں. جناب بلال پھر کہنے لگے اللہ کے رسول ان علیک نہار، ابھی تو روشنی ہے، ابھی تو روشنی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار جناب بلال سے کہا کہ بلال ستو گولیں. پھر بلال نیچے اترے، ستو گول دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کھولا، افطاری کی، اور پھر اصول بیان کیا. اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم، کہ جب تم دیکھو کہ مشرق کی سائڈ سے رات آ چکی ہے، اندھیرا آ چکا ہے، تو اب روزے دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا. یعنی کہ جناب بلال یہ سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید غلط فہمی ہو رہی ہے، ابھی کچھ انتظار کرنا چاہیے، ابھی اندھیرا ہو جائے، ابھی تو روشنی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کیا کہ وقت ہو چکا ہے، روزہ کھولنا ہے اب. اور کھولنے کے بعد اصول بھی بیان کر دیا کہ جب مشرق کی سائڈ سے رات آ جائے، سورج غروب ہو جائے، سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے، روشنی رہے، پھر بھی روزے دار کو چاہیے کہ روزہ افطار کر لے، روزہ کھول لے. میرے بھائی امام مسلم اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں. اس حدیث میں ابو عطیہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق، ابو عطیہ بھی تابعی ہو گیا، مسروق بھی تابعی ہو گیا. تابعی کسے کہتے ہیں میرے بھائیو؟ جی، جس نے کسی صحابی کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا ہو. خود وہ صحابی نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی صحابی کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، اسے کہتے ہیں تابعی. تو ابو عطیہ یہ بھی تابعی ہیں، مسروق بھی تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں گئے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. 2 تابعی ہیں، کن کے پاس گئے میرے بھائیو؟ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. ان سے کہنے لگے رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام المؤمنین ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابی ہیں،
ایک کا معمول یہ ہے احدہما یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ، ان دو صحابیوں میں سے ایک افطاری کرنے میں، روزہ کھولنے میں جلدی کرتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، اور دوسرے صحابی جو ہے وہ روزہ کھولنے میں تاخیر کرتے ہیں اور مغرب کی نماز ادا کرنے میں بھی تاخیر کرتے ہیں۔ یہ دو تابعی جناب عائشہ سے سوال کن کے بارے میں کر رہے ہیں؟ دو صحابیوں کے بارے میں۔ اب ہمارے ہاں ایسے مسائل میں جن مسائل میں اختلاف ہو جائے، لوگ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، وہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، وہ بھی امام وہ بھی امام، وہ بھی بزرگ وہ بھی بزرگ، کہتے ہیں سب کچھ ہی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ رویہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصول بیان کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فی شیء مسئلہ کوئی بھی ہو، اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا فقہ سے ہو، اصول سے ہو یا فروع سے ہو، بڑا مسئلہ ہو یا چھوٹا مسئلہ ہو، فرمایا اس کا اختلاف کا حل کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس مسئلے میں دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کیا کہتی ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ یہ دو تابعی ان دو صحابیوں کا عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں جناب عائشہ کے پاس۔ تو کیا جناب عائشہ وہ بھی تو صحابی ہیں، لیکن یہ امید تھی کہ ان سے حدیث مل جائے گی، تو جناب عائشہ کے سامنے یہ دو نمونے رکھے گئے۔ تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ان دو صحابیوں میں سے جلدی روزہ کھولنے والے، جلدی مغرب کی نماز ادا کرنے والے کون ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو جناب عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جی، کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے، مغرب کی نماز ادا کرنے میں جلدی کرتے۔ تو جناب عائشہ نے عبداللہ ابن مسعود کی تائید کی، دوسرے صحابی کی تائید نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ تم تابعی ہو کے صحابہ کے بارے میں ایسے مسئلے پوچھ رہے ہو، وہ دونوں صحابی ہیں، دونوں جو کریں وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ستارہ یہ بھی ستارہ۔ ہمارے ہاں یہ بھی روایت مشہور ہے نا، ہمارے ہاں یہ روایت مشہور کر دی گئی ہے کہ صحابہ کرام سٹار ہیں، ستارے ہیں، جس صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، آپ کی طرف اسے منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی سٹار ہے، ستارہ ہے، اور ہمارے لیے قابل، یعنی کہ اس قابل ہے کہ ہم اسے اپنے سامنے رکھیں، اس سے محبت کریں، اس سے علم لیں، اس کے اقوال کو پڑھیں، اس کے فتاوی سے فائدہ اٹھائیں، اس کی آراء سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے پھر صحابی کی بات پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اب یہ دو تین احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے صاف صاف یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد احتیاط کے نام پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ افطاری کرنے میں، روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو یہ روزے کے بارے میں تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز میرے بھائی وہ یہ ہے کہ جب روزہ افطار کریں کس چیز سے افطار کریں؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ افطار کرتے، روزہ کھولتے تو تازہ کھجوریں تناول فرماتے، جنہیں رطب کہتے ہیں۔ اور میرے وہ بھائی جو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اعزاز انہیں یہاں مدینہ میں مل رہا ہے کہ یہاں پہ انہیں تازہ کھجوروں سے روزہ کھولنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان، انڈیا میں جو کھجوریں ملتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ خشک کھجوریں، وہ تازہ نہیں ہوتی، رطب کھجوریں یہاں پہ آپ کو ملیں گی۔ تو جناب انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے، اگر وہ نہ ہوتی پھر خشک کھجوروں سے کھولتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ،
سب سے مقدس، سب سے محترم، اس سب کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے کہ کئی دفعہ گھر میں کھجوریں بھی نہ ہوتی، اور روزہ کس سے کھولتے؟ پانی کے چند قطروں سے۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر کبھی میرے اور آپ کے گھر میں فاقے کی نوبت آ جائے تو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، ماتم کرنے کی ضرورت نہیں، شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں، اور کوئی پوچھے تو کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میرے بھائی، انسان میں اللہ کے شکر کا جذبہ ہونا چاہیے، رب کی ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ اب میرے بھائی، افطاری کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ جی میرے بھائی، کون سا بھائی دعا سنائے گا؟ جی، آواز نہیں آ رہی۔ جی بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ عام طور پہ بھائی جو دعا پڑھتے ہیں وہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک کا افطرت، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پہ میں نے افطار کیا۔ اب یہ دعا، اس کے الفاظ بظاہر اچھے ہیں، لیکن اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ کیسے؟ کہ جس آدمی نے یہ دعا بتائی ہے اور کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی، وہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اور تابعی وہ ہوتے ہیں جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ثابت نہیں ہوتی۔ اب تابعی جب یہ کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بتائی ہے، علماء کرام ان کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ بتائیں آپ نے کہاں سے لی یہ دعا، کہاں سے یہ حدیث آپ نے لی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی، اللہم لک صمت کی بجائے ایک اور دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر کون ہیں؟ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب افطاری کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب لکھ دیا گیا، اجر و ثواب مل گیا۔ تو یہ دعا میرے بھائی پڑھنی چاہیے، میرے ساتھ دہرا لیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ آسان ہے، اور یہ دعا آپ کو کس کتاب میں ملے گی؟ حسن المسلم میں۔ حسن المسلم میرے بھائی 2-3 ریال کی کتاب ہے، پاکٹ سائز ہے، باہر سے مل جاتی ہے، یہ آپ لے لیں۔ یہ دعاؤں کی جتنی بھی کتابیں آپ کے پاس ہیں ان سے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ کیونکہ اس میں عام طور پہ وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، اور حوالے کے ساتھ کہ یہ دعا ابو داؤد میں ہے یا مسلم شریف میں ہے یا بخاری شریف میں ہے، کس کتاب میں ہے، یہ سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اس لیے یہ کتاب لیں اور اس کا اہتمام کریں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو یہ الفاظ ہیں میرے بھائی، یہ یاد کر لیے جائیں۔ تو یہ روزے کے چند آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔